السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے پارہ نمبر 7 میں سے کچھ اچھی باتیں۔ اس پارے کا آغاز بہترین انداز میں ہوتا ہے، وہ یوں کہ اس میں سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے بندے قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہمیں کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں تو ایک رقت سی طاری ہونے لگتی ہے اور انسان کو سمجھ آتا ہے تو رونا بھی آتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کتنا کچھ باقی ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو ایسا ہی ہے قرآن کہ جو دل کو اٹھاتا ہے، دل کو جگاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہم پر بھی طاری ہو، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا نا، تو شاید ہم پر وہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ جس دن سمجھ آئے گا تو آپ دیکھیے اس کا اثر بھی منفرد ہوگا۔ اسی لیے ہم جب کبھی کسی اور قاری کی آواز میں یا ٹی وی پر کوئی ایسی نشریات لگاتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو دل کو ایک سکون، ایک سکینت طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی تمام کچھ تعلق دل کا ہوتا ہے کہ قرآن سن کر دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اچھا بھائی، اس کے علاوہ اس بارے میں قسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ قسم کھائیں یا قسم آپ نے کھائی ہو تو اس کو پورا کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس پر آپ کو کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کیا کفارہ ہے وہ پھر آپ کو تفصیلاً اس پارے کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر اسی پارے میں شراب، جوا، یہ سب کام جو ہے شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، ان سے بچنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سارے کام انسان کو بالآخر جہنم میں لے جاتے ہیں۔ پھر اسی پارے میں انتہائی خوبصورت انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اب وہ کیا معجزات ہیں؟ بے تحاشا معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر معجزہ تھا۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کو جاننے کے لیے اس پارے کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم عربک پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کو کم سے کم ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں۔ پھر اسی پارے میں سورہ مائدہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچیوں کے نام بھی مائدہ رکھا جاتا ہے، اس سورت کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ مائدہ کہتے ہیں خوان، یعنی دسترخوان ہوتا ہے جس پہ موجود چیزیں آپ کھاتے ہیں۔ ان کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ہمارے لیے ایک خوان یا مائدہ اتاریں تاکہ ہم یہ پہچان لیں کہ رب العزت آپ ہیں۔ تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس کی بھی تفصیل ہمیں اسی پارے میں پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہ بہت خوبصورت آیت کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا دن کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اور اختتام کس پر ہوتا ہے۔ مستقل ایک جد و جہد، ایک محنت ہے اور ایک کام ہے اور سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، لیکن یہ ساری دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ اصل جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں کم سے کم اللہ کو راضی کر لے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے اس کو نواز دیں۔ پھر یہ کہ انسان کے اوپر موت کا وقت طاری ہوگا، اور جب موت کا وقت طاری ہوگا تو فرشتے جو ہیں وہ اتنے ایکوریٹ ہیں کہ ذرا برابر دیر نہیں کریں گے۔ یہاں تو آفس آنے میں یا کہیں پہنچنے میں یا کسی محفل میں دعوت ہو تو بڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اتنے پنکچوئل ہیں کہ اس میں ذرا دیر نہیں کریں گے اور ہماری روح جو ہے وہ قبض کر لیں گے۔ اچھا، پھر اسی کے علاوہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہستی ہیں جو ہر شخص کو اس کے کرب یعنی تکلیف سے نجات دے سکتے ہیں۔ پھر بھی انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے ان تعلقات، ان باتوں، ان کاموں سے پرہیز کریں کہ جس میں شرک شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کروائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ الہی آمین۔